جن کی سیرت و کردار کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی اہمیت دی ہے، وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 70 مرتبہ کے قریب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کے اندر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہی ہے کہ جو صلاۃ و سلام، جو درود و جو برکات ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے مانگتے ہیں، وہی دعا انہی الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے لیے بھی ہمیں مانگنے کا حکم ہے۔ تو اسی سے ایک مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ محمدی ہونے کے ناطے ہمارا تعلق پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سبھی کے ساتھ ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم یہودیوں کی طرح، ہم عیسائیوں کی طرح اور دیگر قوموں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے۔ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ تو 100% پکے کافر ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان تو لائیں گے بعض پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ اور اس کے نبیوں کے درمیان میں ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ تو 100% پکے سب سے بدترین کافر ہوں گے جو بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا قریبی تعلق ہے، بڑا اہم تعلق ہے۔ حضور کے بعد ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شاید سب سے گہرا تعلق ہے۔ کبھی اس احساس کے ساتھ اور اس تعلق کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز میں درود و سلام پڑھ کر دیکھیے، عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی رحمت دو جہاں، آپ پر تو ساری کائنات نچھاور اور قربان جائے، لیکن انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام ہمارے انتہائی قریبی، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کی اہمیت، ان کے سیرت و کردار کو قرآن میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حج کے اعمال سنت ابراہیمی ہی ہیں جن کو حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندہ فرمایا، اور ہمیں حکم ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہاری ملت یہ ملت ابراہیمی ہے، ملت محمدی بھی ہے اور ملت ابراہیمی بھی ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، جو نام ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دے دیا، اللہ نے وہی نام ہمارے لیے تجویز کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کا کیا نام رکھا؟ مسلمان، امت مسلمہ۔ ہوا سماکم المسلمین، یہودی نہیں رکھا، عیسائی نصرانی نہیں رکھا۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن آج یہودی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، ہندو بھی کسی نہ کسی روپ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً تمام قومیں، خاص طور پر جو الہامی اور سامی ادیان ہیں، ان میں تو سب میں ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر موجود ہے۔ سارے ہی امتیں ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کا نام وہ رکھا جو الحمدللہ آج ہمارا نام مسلمان ہے، اور اللہ پاک نے اسی نام کو آگے چلایا۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام تو 100% یکسو تھے۔ حنیف کے معنی ساری دنیا سے کٹ کر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے والا، اور مسلمہ، مسلم کے معنی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے 100% سپرد کر دینے والا۔ اب اسوہ ابراہیمی اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں ذوالحج کی فضیلت، ذوالحج کے ایام کی عبادات، اہمیت، قربانی کا فلسفہ، قربانی کا طریقہ کار، حج کا طریقہ کار، حج کے اعمال و عبادات،
گویا کہ ہمیں پوری زندگی کا اسلام کا جو فلسفہ ہے، اسلام کی بنیاد ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور اسوہ ابراہیمی کیا تھا؟ قرآن مجید نے مختلف آیات، جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ 25 صورتوں میں کم و بیش ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اب ان تمام کو تو اکٹھا کرنا ممکن نہیں اس تھوڑے سے وقت میں، صرف چند قرآنی حوالہ جات اشارے کے طور پر، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ قرآن ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو، سیرت کو کن الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ تو حنیف اور مسلم تھے، اور وہ مشرک تو بالکل بھی نہیں تھے۔ اب حنیف و مسلم کے معنی عرض کیے کہ اللہ رب العزت سے صرف لو لگانے والے، اور اللہ رب العزت کی 100% اطاعت کرنے والے، اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حکم کے تابع فرمان کر دینے والے۔ اور آپ کی پوری زندگی، ساری سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عظیم مقام و مرتبہ ہے، جو آج پوری دنیا میں تمام الہامی کتابوں کے اندر آپ کی عظمت اور تقدس کا ذکر ہے اور قیامت تک ہمیشہ رہے گا، اس کی سب سے بنیادی وجہ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اور اطاعت بھی کیسی تھی؟ با کمال اطاعت، بے مثل اطاعت۔ تو پہلا قرآن نے جو سیرت ابراہیمی کا پہلو بیان کیا، اطاعت الہی، اور وہی راستہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے آج بھی وہی راستہ ہے کہ اگر انسان اپنی عزت عظمت برقرار رکھنا چاہے زندگی میں مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے، تو یہی اطاعت الہی کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو پوری ایک امت تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ ایک فرد کا نام نہیں، بلکہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ، اور آپ کے زندگی کے کارنامے، وہ تو ایک پوری امت کا کام کر گئے، جو پوری امت لاکھوں کروڑوں لوگ شاید نہ کر سکیں، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے لے لیا۔ قانتا، قانتا کے معنی عاجز، منکسر المزاج، نرم طبیعت کے مالک، کہ ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے عاجز تھے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنی خواہش، اپنی رائے بالکل نہیں تھی، جو خالق کا حکم بس اسی کی پیروی فرمانے والے اور عاجزی اختیار کرنے والے، دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو، دل میں اللہ رب العزت کی خشیت ہو، دل میں اللہ عز و جل کی معرفت ہو، تو محبت الہی، معرفت الہی، خشیت الہی، دل میں اللہ رب العزت سے امید ہو، لو لگائی جائے، اس کی یاد دل کے اندر جذب ہو، جب یہ ساری کیفیات دل کے اندر موجود ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے موجود ہوں، یہی نہیں کہ صرف نماز کے اندر، یہی نہیں کہ صرف حج کے دوران، یہی نہیں کہ صرف روزے کی حالت میں، بلکہ ہر لمحہ ہمیشہ کے لیے جب دل میں یہ کیفیت پائی جائے گی، یہ جذبہ ہوگا، اب اس جذبے کی وجہ سے انسان کی زندگی پھر کیسے گزرے گی؟ وہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چل رہا ہوگا، اس کے سارے اعمال اللہ رب العزت کے حکم اور پسند کے مطابق ہوں گے، وہ حکم الہی اور رضائے الہی کے خلاف کبھی کوئی کام کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ تو یہ ساری کیفیات، یعنی ظاہر اور باطن اگر جمع کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں قانتا للہ۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے لیے جھکنے والے تھے، حنیف تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں آنکھ کھولی، شعور نصیب ہوا، اور خالق کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی ایک خوبی عطا فرمائی تھی،
جو سیرت ابراہیمی میں جس کی بڑی اہمیت اور بڑی نمایاں خوبی ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو شروع سے ہی رشد و ہدایت عطا فرما دیا تھا۔ اب رشد و ہدایت کیا ہے؟ یعنی صحیح راستے کا فیصلہ کرنا، حق کا فیصلہ کرنا، حق کو پہچاننے کی صلاحیت۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، ابھی بچے تھے، تو جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند تاروں کی، کوئی سورج کی، کوئی آگ کی، شرک و بدعت۔ اور اس زمانے میں جو بادشاہ نمرود تھا، اب یہ نمرود ان دو بڑے دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر اس کا ہولڈ تھا، اس کی حکومت تھی۔ تو ایسے ماحول میں کہ جب شرک، بدعت، برائی، گناہ، جراثیم یہ پوری طرح زمین پر مسلط تھے، اور 4500 سال کے لگ بھگ کا عرصہ گزر چکا تھا، ہزاروں سال گزر چکے تھے کہ دنیا میں توحید نہیں شرک پھیلا ہوا تھا۔ اس ماحول میں بھی پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر گناہ سے محفوظ فرمایا، شرک اور بدعت کے ہر عمل سے محفوظ فرمایا۔ یہ کیا تھا؟ پروردگار عالم نے ان کو رشد و ہدایت شروع سے ہی عطا فرما دی تھی۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ کا ایک اہم نمایاں پہلو تھا۔ اور پھر فرمایا کہ انہ من عبادنا المؤمنین، فرمایا کہ ابراہیم ہمارے انتہائی کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اب یہ بھی ذکر، یہ صفت قرآن نے بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور بندے بھی کیسے؟ مؤمنین، کامل ترین ایمان والے، کامل ترین ایمان والے۔ اور فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا، کہ وہ تو اللہ کے سچے نبی تھے۔ تو صدیق ہونا، سچ بولنا، اور نبوت و رسالت تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے، اس میں کسی بندے کا اپنا ذاتی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ پاک نے انبیاء رسول کے مقام پر فائز انہی لوگوں کو کیا، انہی ہستیوں کو کیا جو اپنے تقویٰ میں، اپنے سیرت و کردار میں سب سے اعلیٰ ترین تھے۔ لیکن نبوت اور رسالت کسی کو ذاتی محنت سے نہیں مل سکتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اب اس نے حیث یجعل رسالتہ، اس نے رسالت نبوت کسے عطا کرنی ہے، اللہ کا فضل جسے چاہے عطا فرما دے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سچائی کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ یہ وہ چند صفات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ جن کا تعلق اسوہ ابراہیمی سے ہے، جنہیں اپنانے کا مجھے اور آپ کو حکم ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار میں ایک نمایاں پہلو مہمان نوازی کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے ان اولین ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت میں سنت جاری فرمائی کہ آپ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھانا کھانا ہوتا تو ساتھ کسی نہ کسی کو ملانے کی کوشش کرتے۔ آپ بڑے مہمان نواز تھے، قرآن مجید میں آپ کی مہمان نوازی کے تذکرے کئی جگہ ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کا ایک بڑا نمایاں پہلو مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں اور امتحانات کے اندر مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں، تمام تر امتحانات میں 100% نمبر لے کر کامیاب ہوئے، ہر آزمائش میں۔ اب آزمائشیں کب شروع ہوئیں؟ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب شعور کی آنکھ کھولی، عین جوانی کا زمانہ تھا، تو دیکھا ہر طرف بت پرستی ہے، شرک ہے، اور والد یا باپ آزر وہ بھی صرف نہ یہ کہ شرک کرتے تھے بلکہ بت بناتے تھے، بت تراشتے تھے، ان بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا،
سب سے پہلے اپنے قریبی ترین لوگوں کو دعوت توحید دی، والد یا چچا جو حاضر تھے ان کو دعوت دی، بڑی محبت سے بڑے احترام سے کہا کہ ابا جان یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آئیے میں آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی عطا کرتا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو پلٹ کے جواب دیا، بڑا سخت جواب، ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور بڑی محبت سے آخر وقت تک، حتیٰ کہ انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی ان سے کہا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا مانگوں گا کہ وہ آپ کو ہدایت اور ایمان دے اور آپ کی مغفرت کرے۔ بڑوں کا ادب کرنا سکھایا گیا سیرت ابراہیمی کے اندر۔ پھر قوم کو دعوت دی، اب قوم کو بھی بڑی محبت سے، حکمت سے، پیار سے، دانشمندانہ انداز میں، مومنانہ نبوت کی بصیرت کے ساتھ ہر طرح سے قرآن بیان کرتا ہے کہ دعوت دی، لیکن قوم نے کسی طرح توحید کی دعوت کو ماننے کے لیے قوم تیار نہ ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے دلوں سے بتوں کا خوف نکالنے کی پوری کوشش کرتے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کا خوف اور ہر چیز کی عظمت ان کے دلوں سے نکل جائے، ان کے دل پاک اور صاف ہو جائیں اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، عظمت، خشیت پیدا ہو جائے۔ لیکن قوم باز نہ آئی، قوم میلے ٹھیلے پر وہی حرکتیں، وہی میلے ٹھیلے اور وہی لا یعنی فضول باتیں، وہی من گھڑت جعلی عقیدے۔ قوم میلے ٹھیلے پر گئی، ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر ان بتوں کو پاش کیا، بتوں کے ٹکڑے کیے، اور جب قوم واپس آئی تو قوم دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جن کو ہم معبود مانتے تھے، سجدے کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، نظر نیاز کرتے تھے، انہیں سب کچھ مانتے تھے، کسی کا ناک نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، ان کی حالت کیا ہوئی ہے؟ سیخ پا ہو گئے، اور سب کی نظر ابراہیم علیہ السلام پر ہی پڑی کہ وہ جو ابراہیم نوجوان ہے نا، وہی ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا، آپ نے حکمت سے جواب دیا، فرمایا تم مجھ سے جو پوچھ رہے ہو ان بتوں سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ جب یہ تمہارے سارے کام یہی بناتے ہیں تو یہ تمہیں بتا نہیں سکتے؟ یہ تمہیں بتائیں کہ کس نے یہ کام کیا؟ تو قوم شرمندہ ہوئی، سر جھکایا، اور قوم کے سردار کہنے لگے، ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قوم کو یہ طریقہ بھی ان پر کارگر ثابت نہ ہوا، نمرود بدبخت تک بات پہنچی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا، اب وہاں پہنچ کر خدائی کا دعوے دار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت اسے بھی دی، حالانکہ وہ ظالم بادشاہ تھا۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے دعوت توحید، اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا میرا رب زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود نے کہا زندگی موت کا مالک تو میں بھی ہوں، ایک بے گناہ کو پکڑا، سر اڑا دیا، دیکھو میں نے موت دے دی، اور ایک سزائے موت کے مجرم کو بری کر دیا، کہا دیکھو اس کی موت یقینی تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اب اس کی اس خراب عقل میں یہ بات نہ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اللہ ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کی مردہ چیزوں کو زندہ اس نے کیا، اور موت اسی کے حکم سے آ رہی ہے۔ لیکن جب انسان کے دماغ میں حکومت، اقتدار، دولت، دنیا کی لالچ کی ہوس پیدا ہو جائے تو اس کی عقل چھن جاتی ہے، پھر اس کو سیدھی اور آسان بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل میں یہ بات آسان سی بات بھی نہیں آنی۔ آپ نے فرمایا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر تم خدا ہو تو تم اس کا الٹ کر کے دکھاؤ۔ اب قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اب وہ کفر حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ تو میرے بس میں بات نہیں۔ اب بھی مان لیتے تو ٹھیک تھا، لیکن حکومت اور اقتدار کا نشہ، دنیا کی دولت اور لالچ کہاں انسان کو سنبھلنے دیتی ہے۔ اس نے کہا، مشورہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے،
نار نمرود کئی مہینوں تک آگ بھڑکائے گی، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس آگ کے اوپر اگر 3 کلومیٹر تک بھی، 3 میل تک بھی اگر کوئی پرندہ اڑ کر جاتا تو وہ بھی جل کے گر جاتا تھا۔ ایسی ہولناک آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی، پھر بھی آپ ڈٹے رہے اسی توحید پر، اسی ایمان پر، اسی حکم خدا بندی پر۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ قرآن نے کہا کہ اللہ عز و جل نے، وہ پورا لمبا واقعہ ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سکون والی ٹھنڈک بن جا، بال بھی بیکا نہ ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے نکلتے ہیں، ہجرت فرمائی، عراق سے نکلے فلسطین پہنچے، فلسطین سے ہجرت کی مصر پہنچے۔ اب وہاں ایک ظالم بادشاہ سے ٹاکرا ہو گیا، آپ کی زوجہ محترمہ کی طرف اس نے بدنیتی سے ہاتھ بڑھائے، اللہ کا عذاب آیا، وہ باز آیا، اور اس نے اپنی بیٹی شہزادی کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کے ساتھ وہاں نکلتے ہیں۔ پروردگار عالم حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے آپ کو بیٹا اسماعیل عطا فرماتے ہیں، جو عظیم پیغمبر اور رسول ہیں، اور حضرت سارہ کے بطن سے آپ کو حضرت اسحاق عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے آزمائش کیسے ہے، کہاں سے چلے۔ اب حکم ربی آیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے آ جاؤ مکہ کی اس وادی کے اندر جہاں کھانا پینا نادارت تھا، نہ آب نہ دانا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بے آب و گیاہ وادی ہے، نہ وہاں خانہ کعبہ ہے، نہ وہاں آبادی، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ حکم خدا بندی تھا، حکم خدا بندی پر چھوڑا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور فلسطین کا رخ کیا۔ زوجہ نے پوچھا کہ حضرت کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ تو چونکہ نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں جانے دے گا۔ یہ خاندان ابراہیمی تھا اور یہ سیرت ابراہیمی تھی کہ اللہ کے حکم پر اپنی جان بھی پیش کر دی، وطن بھی قربان کر دیا، مال و دولت بھی سب کچھ لٹا دیا۔ اب بیوی بچے جن کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، انہیں بھی اللہ کے حکم پہ قربان کرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ عز و جل کا فیصلہ، اب اسی معصوم بچے کے اسماعیل کے پاؤں کے لگنے سے زمزم پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ وہ عظیم ماں سیدہ حضرت اماں ہاجرہ وہی صفا مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں۔ ماں کی ممتا کا اندازہ لگائیے، صفا مروہ کے درمیان تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ، آج کی طرح بہترین آرام دہ فرش پر نہیں، پہاڑی نوکیلے پتھروں کے اندر صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، اور خوف درندوں کا ہے کہ درندے آ کر بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں، کوئی چور ڈاکو حملہ آور نہ ہو جائے۔ کس کیفیت میں حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے ہوں گے۔ اللہ کو صفا مروہ کی ادا پسند آئی، قیامت تک حج کا حصہ، عمرے کا حصہ، بچے کے پاؤں لگنے سے زمزم کے چشمے جاری کیے۔ دنیا میں ایسا پانی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے تمام پانیوں میں جو جنت میں جانے سے پہلے جو مبارک ترین پانی ہیں، ان میں سب سے مبارک ترین پانی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ نے جاری فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام پیاسے تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، آپ نے اپنا دست مبارک پانی کے برتن میں رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی انگلیوں سے پانی ایسے جاری ہو رہا تھا جیسے چشمے سے پانی جاری ہوا کرتا ہے۔ تمام صحابہ نے وہ پانی نوش فرمایا اور وہ دنیا کا افضل ترین پانی تھا۔ اسی طرح دوسرا پانی آب کوثر کا ہے، وہ جامع کوثر رحمت دو جہاں روز قیامت اپنے امتیوں کو پلائیں گے کہ ان کو جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ پاک ہمیں وہ جامع کوثر بھی نصیب فرما دے۔ اور تیسرا مبارک ترین پانی وہ زمزم کا پانی ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کے پاؤں زمین پر لگنے سے اللہ نے جاری فرمایا۔ آج وہ پانی بھی، سائنس کا دور ہے، پوری دنیا کے لیے حیران کن انداز میں اپنی تاثیر لیے ہوئے ہے۔ یہ پانی بھی آب شفا ہے۔ اب یہ ساری برکات کی کہاں سے چلی؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے چلی ہیں۔ یہ ساری قربانیاں اللہ عز و جل کے لیے تھیں۔ پھر یہ قربانی یہاں ختم نہیں ہوتی،
قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، جب اسماعیل علیہ السلام بچہ بڑا ہوا تو واپس تشریف لائے، حکم تھا، خواب میں دیکھا، وہی بچے کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے لیے لے گئے، شیطان 3 دفعہ راستے میں رکاوٹ بنا، آپ نے کنکریاں ماری، زمین میں دھنسا، اللہ کو ادا پسند آئی، جنت سے جانور بھیج کے قربانی کروائی، اور سنت ابراہیمی آج تک جاری فرماتی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ شیطان کو کنکریاں مارنا کیا ہے؟ یہ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ بیت اللہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو پرانی بنیادوں پر استوار فرمایا اور اس کا طواف کیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے سامنے حج کا اعلان کیا۔ جب حج کا اعلان ہوا تھا تو وہاں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے سوا کوئی اور مرد وہاں موجود نہ تھا، لیکن قیامت تک وہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ جاتے ہیں، حاضری پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ سب لوگ ہیں جو حدیث کے مطابق جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر لبیک کہا تھا، چاہے وہ عالم ارواح میں تھے چاہے دنیا میں تھے، جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ اس کو وہاں کی حاضری اتنی بار نصیب فرما دے گا۔ تو یہ سارا عظیم قربانیوں کا سلسلہ تھا، اور یہ عظیم سیرت ابراہیمی تھی کہ جس کے چند پہلو ہی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت ابراہیمی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے آئینے میں اور روشنی میں اس سیرت مبارکہ سے دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے دنوں میں ذو الحج کے ایام میں ہمیں انہی اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد